الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجدوا قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر ويوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ الهدى من كماله كشف الدجى بجماله حسن نحيه وخصاله صلوا عليه وآله وأصحابه أجمعين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال والمراهقين يا حبيب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكريم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم مختصر حمد و ثنا کے بعد میرے تمام بھائی کرام اللہ کے عزت اکرام سامنے درج آج کے خطبہ مبارک میں آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا سورہ مجادلہ کی آخری آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی اللہ کے نبی کریم کی بارگاہ اقدس میں
دعا ہے اللہ رب العزت مختصر وقت میں حق قبول کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل کریم سننے سنانے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام کے اندر یہ ماہ مبارک سفر المظفر کے نام سے موسوم ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر اولیاء کرام علیہم رضوان کے عرس مبارکہ اور کثیر تعداد کے اندر اولیاء کرام علیہ رضوان کے مثال مبارکہ اسی مبارکہ کے اندر اسی مناسبت سے اس ماہ مبارکہ کے اندر شان اولیاء کرام علیہ رحمت الرحمن کے موضوع خطابات کیے جاتے ہیں۔ آج بھی ہم اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ جل وعلا کریم کے متفق علیہ ولی کامل اہل سنت و جماعت کی قیادت کے سر پر اہل سنت و جماعت کے امام مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اشرف احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ونور اللہ برکاتہ، آپ کا وصال مبارک بھی اسی ماہ مبارکہ کے اندر 25 سفر مظفر کا عرس تھا۔ اسی مناسبت سے آج ہم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تاجدار بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان اقدس کے اندر اپنے معروضات پیش کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ جل وعلا کریم ارشاد فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسی قوم نہیں پائیں گے جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتی ہو، اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھنے کے بعد پھر اور لوگوں سے محبت کرتی ہو کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کا جو مخالف ہے، ایمان والا اس کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتا، اس کے اندر چاہے جتنے بھی اوصاف اچھے پائے جائیں۔ یہ ایک ایمان کی نشانی اور دلیل ہے، علامت ہے کہ بندہ اس کے ساتھ محبت نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک نے فرمایا وَلَوْ كَانَ آبَاءُهُمْ أَوْ أَبْنَاءُهُمْ أَوْ إِخْوَانُهُمْ أَوْ عَشِيرَتُهُمْ، چاہے وہ مخالفت کرنے والا اس کا باپ کیوں نہ ہو، اس کے بیٹے کیوں نہ ہو، اس کے بھائی کیوں نہ ہو، اس کا خاندان کیوں نہ ہو، اللہ اس کا رسول کا مخالف ہے، ایمان والے کا مخالف ہے، ایمان والے اس سے محبت نہیں کرے۔ کسی کا باپ بھی اگر اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، بیٹا باپ سے محبت نہیں کر سکتا، بیٹا کرے گا مخالفت تو باپ اس سے محبت نہیں کر سکتا۔ کوئی قریبی رشتہ دار ہے، خانوادہ ہے، عزیز و اقارب میں سے کوئی بھی
جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، ایمان والے اس کے ساتھ کبھی محبت نہیں کریں گے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں اللہ رب العزت نے ان کے قلوب کے اندر ایمان کو منقش کر دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے واسطہ سے ان لوگوں کی تائید فرمائی، اور اللہ پاک ایسے لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا، ایسی جنات میں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ایک اللہ تعالیٰ کو جنت میں داخل فرمائے گا، دوسرا یہ کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور سب سے بڑے اعزاز کی بات یہ ہے اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوگا، یہ خدا کی رضا ہے۔ اولئک حزب اللہ، اللہ کی جماعت ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، بے شک اللہ کی جماعت حقیقت کے اندر کامیابی ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے اس آیہ مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، دین اسلام کی مخالفت کرتا ہے، ایمان والا کبھی اس بندے کے ساتھ محبت نہیں کرے گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کے مصداق پر پوری حیات طیبہ کے اندر اللہ جل مجدہ الکریم نے آپ کو وہ غیرت ایمانی عطا فرمائی۔ اگر پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرنے والا ہے، آپ نگاہ اٹھا کر اس بندے کی طرف نہیں دیکھا کریں، یہ اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرنے والا ہے۔ اور شان یہ ہے، ولایت کاملہ کی نشانی یہ ہے، آپ کا پورا خاندان علمی گھرانہ ہے۔ ایک علمی گھرانہ یہ ہوتا ہے تھوڑی بہت ہی تعلیم حاصل کر لی، مکمل کامل و اکمل نہیں ہوتی، کہتے ہیں یہ بھی پڑھے لکھے گھرانہ ہے۔ وہاں پڑھے لکھے کا جب لفظ بولا جاتا ہے، وہاں پڑھے لکھے سے مراد عام تعلیم نہیں ہوتی ہے۔ جو ایک بہترین محدث، جو ایک بہت بڑے شیخ الحدیث کے پاس تعلیم ہوتی ہے، ان سے بھی کہیں زیادہ ان کے گھرانے کے اندر ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا نامی اسم گرامی محمد تھا اور المشہور المختار تھا، احمد رضا کے نام سے مشہور تھے۔ آپ کے والد گرامی مولانا نقی علی خان صاحب اور آپ کے دادا مبارک مولانا رضا علی خان، یہ وہ بزرگ ہستیاں تھیں جو خود ایک متباہر عالم ہوتا ہے، ان کے دادا جان بھی متباہر عالم ہیں اور ان کے والد گرامی بھی بہت بڑے متباہر عالم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اپنی تعلیم اپنے والد گرامی کے پاس حاصل کی، مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے پاس تعلیم حاصل کی۔ اللہ رب العزت نے کو یہ اعزاز بخشا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ابھی ابتدائی تعلیم ہی تھی، بچپن کا عالم تھا۔ جب استاد کے پاس ان کو بٹھایا گیا، استاد نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی۔ بسم اللہ کے بعد آپ کو حروف تہجی جو ابتدائی تعلیمی کو بچے کو پڑھائے جاتے ہیں، الف با تا ثا الی آخر، یہ پڑھائے گئے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اپنے استاد کے سامنے شرف تلمذ حاصل کرتے ہوئے اب وہ پڑھاتے الف، آپ بھی ان کی نقل اتارتے، جیسے کہ ایک شاگرد استاد کی چیز کو سیکھتا ہے،
آپ بھی پڑھتے الف، استاد پڑھاتے با، آپ بھی پڑھتے با، استاد پڑھاتے تا۔ اس طرح جب آخر تک پڑھاتے گئے، آخر میں آپ نے جب لام الف کو پڑھایا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت خاموش ہو گئے۔ بچپن کا عالم، طالب علم ہے، پھر استاد نے پڑھایا لام الف، آپ پھر خاموش ہو گئے۔ آپ نے پھر پڑھایا، آپ کے دادا جان بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے دادا جان اس بات کو سمجھ گئے، مولانا رضا علی خان کہ بیٹا ابھی ابتدائی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ اس کے ذہن کے اندر یہ بات آئی، ایک تو الف ہم نے پہلے بھی پڑھا، دوسری مرتبہ ہمارے استاد کو ہمیں کیوں پڑھا رہے ہیں؟ دوسری بات ذہن میں ہے، یہ حروف کی بحث مفردات کی بات چل رہی ہے، الف با تا ثا، یہ حروف الگ الگ ہے۔ لام الف یہ مرکبات کی بات میں سے ہے، اچانک مفرد سے مرکب کی طرف کیسے آ گئے؟ لیکن یہ بات ان کے استاد محترم نہ سمجھے کہ احمد رضا خاموش کیوں ہو گیا، اور آپ کے دادا جان سمجھ گئے، کیونکہ وہ ولی کامل تھے۔ آپ کی نگاہ کی طرف دیکھا، ان کی نگاہ سے اندازہ ہوا کہ میرا پوتا کچھ سوال کرنا چاہتا ہے، تو آپ کے دادا جان نے، آپ کے جد امجد نے جواب دیا، بیٹا یہ لام اور الف کو اکٹھا لکھا گیا ہے، سیرتن بھی سورتن بھی ایک آپس میں گہرا تعلق ہے، سیرتن اور سورتن ان کا آپس میں تعلق ہے، اس وجہ سے ان کو اکٹھا ہی لکھا جاتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا بیٹا جو لفظ الف ہے، الف کو لکھو نا، ہم الف لام ہاں اس طرح لکھا جاتا ہے الف، اس کے قلب کے اندر لام ہے، اور لام کو جب لکھتے ہیں الف پھر لام الف پھر میم، اس کے قلب کے اندر الف ہے۔ تو دادا جان نے بتایا بیٹا لام اور الف کے قلب کے اندر دیکھا جائے، لام کے قلب میں الف نظر آتا ہے، الف کے قلب میں لام نظر آتا ہے، اس وجہ سے آپس میں گہرا تعلق ہے۔ تو اس کے اندر ولایت کے بعد سے یہ بظاہر الفاظ تھے، اس کے اندر ایک روحانیت تھی، اس روحانیت کی طرف آپ اشارہ کر گئے، جس بات کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تاجدار بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سمجھ سکے، اور اس بات کو کوئی نہ سمجھ سکا۔ اور آپ کی عمر 4 سال کی عمر میں، 4 سال کی عمر میں بچہ کیا کرتا ہے؟ ہمارے یہاں اس کا بولنا طوطے انداز کے اندر، 4 سال کی عمر کے اندر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے قرآن مجید نازل مکمل پڑھ لیا۔ ابھی 6 سال کی عمر تھی، 6 سال کی عمر کوئی بہت بڑی عمر نہیں ہوتی۔ محفل میلاد کا مہینہ جیسے اب ہمارے ہاں آنے والا ہے، ایک بابرکت مہینہ آنے والا ہے، وہ ماہ مبارک آنے والا تھا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اتنی تعلیم حاصل کر چکے کہ 6 سال کی عمر کے اندر منبر پر بیٹھ کر لوگوں کے سامنے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا۔ 6 سال کی عمر کے اندر بچہ جو طفل مکتب ہوتا ہے، جو سمجھتا نہیں ہے بات کو، لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے 6 سال کی عمر کے اندر میلاد مصطفیٰ کو پڑھ کے سنایا۔ اور علم کا کمال یہ تھا، درس نظامی کے اندر کتابیں جو پڑھائی جاتی ہیں، ان کے اندر ایک مشہور کتاب ہدایت النحو بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے 8 سال کی عمر کے اندر ہدایت النحو کو مکمل پڑھ لی۔ 8 سال کی عمر کے اندر صرف ہدایت النحو پڑھ لینا بہت بڑے کمال کی بات ہے، لیکن اس سے بڑا کمال جو شاید ایک عام آدمی نہ سمجھ سکے، جو اہل علم ہے وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ صرف 8 سال کی عمر کے اندر ہدایت النحو کو نہیں پڑھا، بلکہ ہدایت النحو کی عربی شرح بھی لکھ ڈالی۔ 8 سال کی عمر کے اندر شرح لکھ دینا یہ آسان بات نہیں ہوتی۔ کسی کتاب کی شرح انسان اس وقت لکھتا ہے
جب اس کی اپنی کتابیں مکمل ہو جاتی ہیں، مکمل ہونے کے بعد یہ ہر بندہ شرح نہیں لکھ سکتا، بلکہ کئی سال تک ان کو اس درسی کتب پڑھانے کا بھی شرف حاصل رہا، پڑھانے کا تجربہ رہا، اور کئی کتب کا مطالعہ اس کے پاس موجود ہو، پھر جا کر وہ اس کتاب کی شرح لکھتا ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ برکاتہ، آپ کی عمر مبارک فقط 8 سال ہے۔ ہدایت النحو جو کہ خود عربی کی کتاب ہے اور نحو کے اندر ہے، اس کو بھی مکمل پڑھا، اس کو سمجھا، اور اس کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ عربی شرح بھی لکھنے لگ گئے، اور عربی ہدایت النحو مکمل پڑھنے کے بعد آپ نے عربی کی ہدایت النحو کی عربی شرح کو بھی مکمل فرما دیا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو وہ ملکہ عطا فرمایا تھا علم کے اندر۔ آج آپ دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اللہ رب العزت نے جو ذہانت عطا فرمائی، یہ کرامت سے کم نہیں ہے، بلا شک و شبہ کرامت سے بھی کم نہیں ہے۔ آج ہمارے ہاں بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے، حافظ قرآن ہونے کے لیے بچے کی ذہانت کے اعتبار سے وقت لگتا ہے، اس کا کوئی پیریڈ نہیں ہے۔ میٹرک بچہ کرتا ہے 10 سال میں کرتا ہے، مڈل 8 سال میں کر لیتا ہے، ہر کلاس کا ایک لیمٹ ہے، پیریڈ ہے، ٹائم ہے، فیل ہو جائے تو کوئی ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے، ورنہ ٹائم پورا لگتا ہے۔ لیکن حفظ کرنے کے اندر یہ بات نہیں ہوتی۔ حفظ کرنے کے اندر بچے کی اپنی ذہانت کا تعلق ہوتا ہے۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں 2 سال تک حفظ کرتے ہیں، بعض بچے ایسے تو 3 سال لگ جاتے ہیں، بعض بچے ایسے بھی ہوتے ہیں 5-5 سال بھی حفظ کرتے رہتے ہیں، اور 5 سال حفظ کرنے کے بعد پھر کئی سال تک اس منزل کو یاد کرتے ہیں، قرآن پاک کو یاد کرتے ہیں۔ ایسے ایسے طلباء بھی موجود ہوتے ہیں جو حفظ کرنے کے اندر اس کی صحیح تیاری کر کے تراویح کو سنانے کی صورت کے لیے مکمل تیار ہونے کے لیے 10 سال کا عرصہ بھی لگ جاتا ہے۔ بعض بچے ذہین ہوتے ہیں، بعض فتین ہوتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ 1 سال کے اندر بھی حفظ کر لیتے ہیں، 1 سال کے اندر بھی کر لیتے ہیں، 6 مہینے میں بچہ حافظ بن جاتا ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں اپنے مقام پر ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بارے میں جانیے کہ آپ نے حفظ 10 سال میں کیا، یا 5 سال کا عرصہ لگ گیا ہو، 3 سال کا عرصہ لگ گیا ہو، یا 1 سال کا عرصہ لگ گیا ہو؟ فرمایا نہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ماہ رمضان کے اندر، یہ بات میں آپ کو دوبارہ سناؤں، جو بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے، اور بچے سے بڑا میری بڑا حافظ ہوئے مکمل جو تراویح سناتا ہے، میں قرآن پاک کی تراویح سناتا ہوں، حافظ صاحب بھی سناتے ہیں، پورا سال بھی تیاری میں رہتا ہے، لیکن بالخصوص جب ماہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، اس سے پہلے شعبان کے مہینے کے اندر حافظ قرآن تیاری کا اندر شروع ہو جاتا ہے، قرآن پاک پڑھ رہا ہے، سن رہا ہے، سنا رہا ہے، دور کر رہا ہے، تیاری کے اندر شروع ہوتا ہے، کیونکہ رمضان شریف کی آمد ہے۔ اور پھر بالخصوص جب ماہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، ساری مصروفیات دنیاوی کو ترک کر کے پھر صبح سے شام تک بیٹھ کر قرآن پاک کا پھر پارہ یاد کرتا ہے۔ کوئی 20 سال پڑھ چکا ہے، کوئی 30 سال پڑھ چکا ہے، کوئی 40 سال پڑھ چکا ہے۔ اتنا عرصہ تراویح پڑھانے کے باوجود بچہ جب حافظ قرآن جب تراویح سناتا ہے تو پھر بھی ماہ رمضان کے اندر سارا دن اس کی تیاری کرتا ہے، فجر کے بعد تیاری کر رہا ہے، ظہر کے بعد تیاری کر رہا ہے، عصر کے بعد تیاری کر رہا ہے، مغرب کے بعد تیاری کر رہا ہے، پھر جا کر شام کے 1 بارہ 1.5 بارہ وہ سنا لیتا ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تاجدار بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے حفظ جو کیا، آپ نے یہ نہیں کہ 6 سال لگا دی، 4 سال لگا دی، 1 سال لگا دیا ہو، بلکہ یہ سن کر آپ حیران ہوں گے، بلکہ یہ بات ان کی کرامت کے اندر شامل ہوگی۔ آپ پورے سال نہیں پڑھا، آپ نے کچھ 6 مہینے نہیں پڑھا، آپ نے 3 مہینے نہیں پڑھا، بلکہ ماہ رمضان کے اندر روزانہ صبح اٹھ کر 1 پارہ یاد کرتے تھے، حفظ بھی کرتے تھے، اور شام کو تراویح کی صورت میں سنا بھی دیا۔ روزانہ 1 پارہ، کوئی پہلے حفظ نہیں کیا، پہلے نہیں پڑھا، 6 سال نہیں لگائے، 10 سال نہیں لگائے، 8 سال نہیں لگائے، صرف ماہ رمضان کے اندر صبح اٹھتے 1 پارہ یاد کرتے، وہ سبق بھی ہو جاتا، ان کی سبقی بھی ہو جاتی، ان کی منزل بھی ہو جاتی، سب کچھ اسی کے اندر ہو جاتا، اور ساتھ ساتھ تیاری بھی ہو جاتی، اور پھر شام مغرب میں تیاری
ایک پارہ قرآن پاک کا سنا بھی دیا کرتے تھے۔ اس طرح اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ماہ رمضان کے اندر، اسی ماہ رمضان کے اندر مکمل حفظ کیا، اور حفظ کرنے کے بعد مکمل قرآن پاک تراویح کی صورت اندر سنا دیا، کیونکہ حفظ کرنا یہ آسان بات نہیں ہوتی، یہ بہت مشکل بات ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے مروج نظام میں اگر بچہ رمضان شریف کے قریب قرآن پاک کا ختم کرے تو اس سے کہہ کہ آپ تراویح پڑھیں، کریں نہیں ابھی تو ختم کیا ہے، ابھی تو ختم کیا، ابھی تو 1-2 سال اور لگیں گے، اس کی دہرائی ہوگی، یاد کرنا پڑے گا۔ 1-2 سال کے بعد پھر وہ یاد سے بمشکل نصیب میں ہوتا ہے تو پھر وہ اس کو پڑھ لیتا ہے، اگر نصیب میں نہیں ہوتا تو وہ بھی نامشکل ہو جاتا ہے، وہ ناممکن ہو جاتا ہے، اب کیونکہ وہ چھوڑ چکا ہوتا ہے، توجہ نہیں کرتا۔ لیکن قربان جائیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اللہ رب العزت نے وہ صلاحیت عطا فرمائی، اللہ رب العزت نے وہ ملکہ عطا فرمایا کرامت کی صورت کے اندر کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت روزانہ ایک پارہ حفظ کا یاد کرتے تھے، اور اسی رات آپ قرآن مجید تراویح کی صورت کے اندر سنا کیا کرتے تھے۔ اور پھر کم عمری کے اندر دارالفتاء کے فتاوی نویس پر آپ فائز ہو گئے، اپنے والد گرامی کے پاس 21 علوم آپ نے پڑھے، 21 فنون آپ نے پڑھے۔ آج ایک فن جو ہوتا ہے، ایک فن کے اندر بڑا کمال حاصل کرنا، ہمارے یہاں جو اساتذہ کرام پڑھاتے ہیں نا، ہمارا ایک نظام ہے، درس نظامی کے اندر کئی کتب ہوتی ہیں اور کئی فنون پڑھائے جاتے ہیں، مثلا علم صرف ہے، علم نحو ہے، فقہ ہے، اصول فقہ ہے، علم منطق ہے، بلاغت ہے، علم معانی ہے، حدیث ہے، اصول حدیث ہے، تفسیر ہے، اصول تفسیر ہے، کئی فنون پڑھائے جاتے ہیں۔ اور پھر بعض اساتذہ کسی ایک فن کے اندر شہرت زیادہ رکھتے ہیں، کسی ایک فن کے اندر وہ زیادہ مشہور ہوتے ہیں، یار یہ انسان امام النحو ہے، یہ تو امام الصرف ہے، صرف نام ان کی کمال کی ہے۔ بعضوں کو امام المناطق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور بعضوں کو امام البلاغت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، بعضوں کو امام الفقہاء کہا جاتا ہے، بعض اصول فقہ کی مہارت رکھتے ہیں۔ اب یہ جو مہارت رکھتے ہیں ان کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ایک فن میں مہارت رکھنے کے بعد انسان دوسرے فن کو جانتا نہیں، یہ بات نہیں ہوتی۔ جیسے کہ امام المناطق کا بڑے بڑے امام جو ہیں علامہ عطا محمد بنجالی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہور زمانہ ہو گزرے ہیں، آپ بڑے بڑے علماء اس دور کے جو بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں ان کے استاد ہو گزرے ہیں، امام المناطق کے لقب کے ساتھ مشہور تھے، لیکن ساری کو تو پڑھاتے تھے، ساری کتابوں کے ماہر تھے، لیکن ایک فن کے اندر زیادہ مشہور ہو گئے۔ تو اس کا معنی یہ تھا انسان جتنا پڑھنے پڑھانے والا ہوتا ہے، کسی ایک فن کے اندر شہرت زیادہ ہوتی ہے، ایک فن کے اندر اس کو لگاؤ زیادہ ہوتا ہے، ایک فن کے اندر مہارت تامہ ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت الشاہ احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ونور اللہ برکاتہ، آپ نے اپنے والد گرامی سے 21 علوم پڑھے اور دیگر اساتذہ سے مل کر 70 علوم پر آپ فائز تھے، اور جو 70 علوم تھے کسی ایک پر نہیں بلکہ 70 کے 70 علوم پر آپ کو دسترس حاصل تھی، کسی ایک فن کے اندر نہیں بلکہ جس فن کے اوپر بھی بات کرتے موتی بکھیرتے چلے جاتے، بڑے بڑے دور دراز سے علماء آتے تو آتے آپ کے پاس ہر قسم کا مسئلہ پوچھتے، یہاں تک کہ یہ بات تو مشہور بات ہے، آپ نے بھی کئی مرتبہ پڑھی اور سنی ہوگی، ایک یونیورسٹی علی گڑھ کے نام سے، علی گڑھ کے اندر یونیورسٹی تھی جو اسلام کا ایک بہت بڑا قلعہ تھا، بہت سارے لوگ وہاں پر پڑھتے تھے، وہاں کے جو وائس چانسلر تھے ان کو ایک ریاضی کا مسئلہ درپیش آیا۔ ریاضی کا مسئلہ، یہ بات میں آپ کو بتا دوں، میرا اپنا فن جو ہے، میرا اپنا کام وہ تدریس سے متعلق ہے، میں علماء کو کتابیں پڑھاتا ہوں سارا دن، میں مدرس ہونے کی حیثیت سے خادم ہوں۔ اساتذہ بھی جو پڑھاتے ہیں نا، اساتذہ بڑی بڑی بحثیں آ جاتی ہیں، سامنے علماء ہوتے ہیں، بڑے بڑے طلباء ہوتے ہیں، کبھی کوئی سوال کر دیا، کبھی کوئی سوال کر دیا، کبھی کوئی سوال کر دیا، اور اساتذہ ہر استاد کی بات یہ ہے، بشمول میرے ہر استاد چلا، کبھی کبھار کوئی بات ایسی بھی ہوتی ہے طالب علم کے ذہن کے اندر ایسی بات آ جاتی ہے وہ سوال کا جواب استاد کے ذہن کے اندر موجود نہیں ہوتا، بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے تو استاد کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے مجھے موقع دیں، ذرا مہلت دیں، میں اس کی پھر تیاری کروں گا، اس کا پھر مطالعہ کروں گا، اس کی شروحات دیکھوں گا، پھر آپ کو کل بتا
اس میں کوئی عیب والی بات بھی نہیں ہوتی، یہ بھی عیب والی بات نہیں ہے۔ تو علم ہے، علم کے اندر کئی باتیں ہو سکتی ہیں، اب اس کے اندر کوئی اعتراض والی بات بھی نہ ہوتی۔ اس وجہ سے جو وہ وائس چانسلر تھے، ریاضی کا ایک مسئلہ، میتھ کا ایک مسئلہ، تو کسی نے پوچھ لیا تو آپ کے ذہن میں نہ آیا اس کا مسئلہ کیا ہوگا، وہ جب ذہن میں نہیں آ رہا تھا تو آپ فرماتے اس وقت یہ بات مولانا محمد حسین میرٹھی آپ نے لکھی ہے۔ اس دور کے اندر حضور اعلیٰ حضرت کے خلیفوں میں سے، مریدوں میں سے مولانا سید سلیمان اشرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ جو وائس چانسلر تھے ان کا نام سر ضیاء الدین تھا۔ سر ضیاء الدین کہہ رہے تھے یار ایک مسئلہ ہے، کافی دنوں سے میں اس پر کوشش کر رہا ہوں، مطالعہ کر رہا ہوں، مسئلہ حل نہیں ہو رہا، مجھے اس کے لیے جرمن جانا پڑے گا، میں جرمنی کے اندر جا کر یہ مسئلہ سیکھوں گا، وہاں مجھے لگتا ہے کہ ماہر استاد موجود ہے، قربان جائیے۔ وہاں پر ان کے ساتھ مولانا سلیمان اشرف رحمۃ اللہ تعالیٰ رہتے تھے۔ اس نے کہا حضور دیکھیں ایک ریاضی کا مسئلہ، اس کے سیکھنے کے لیے آپ اتنا دور جائیں گے، ایسے کیوں نہیں کر لیتے؟ ہمارے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تاجدار بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کو اللہ رب العزت نے ہر قسم کے علم سے مکمل فرمایا ہے، ہر قسم کے علم سے اللہ رب العزت نے فیضیاب کیا ہے، تو آپ یہ مسئلہ ان کے پاس لے کر چلے جاتے ہیں۔ وہ جو سر ضیاء الدین تھے وہ ہنسنے لگے، مسکرانے لگے، یعنی کہ ان کا ایک انداز یہ تھا جیسے کوئی انسان کسی کو کہ یار میں اتنا تعلیم یافتہ، اعلیٰ تعلیم یافتہ انسان ہو کر ایک مولوی کے پاس جاؤ، مولوی صاحب کو کیا پتا کہ یہ میتھ کیا چیز ہوتی ہے، علم تو میرے پاس ہے، یہ دنیا کی بات ہوتی ہے، دنیا دار دو چار کتابیں پڑھ لینا تو کہتے کہ علم تو سارا میرے پاس ہے۔ مولانا صاحب کو کیا پتا، مولانا صاحب نے پوری زندگی قرآن حدیث کو پڑھا، فقہ پڑھا، اصول فقہ پڑھا، علم معانی کو پڑھا، علم مقاصد کو پڑھا اور علم میراث کو پڑھا، حدیث اصول حدیث کو پڑھا، تفسیر اصول تفسیر کو پڑھا، اتنے سارے فنون پڑھنے والے کو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کو کیا پتا، میں تو یہ سب جانتا ہوں، میں تعلیم یافتہ انسان۔ سید سلیمان اشرف نے کہا کہ آپ ایسا کریں ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے پاس جا کر تو دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے، آپ کو جرمن جانے کی ضرورت ہی پیش رہا ہے، تو اگر یہاں مسئلہ حل نہ ہوا تو پھر آپ بے شک چلے جائیے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ سر ضیاء الدین میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ یہ چلو ان کی بات کو مان لیتا ہوں، ورنہ مولانا صاحب کو کیا پتا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بلا شک و شبہ ایک متبحر عالم دین ہے، لیکن میتھ کا معاملہ ایک الگ معاملہ ہے، یہ تو ان کو علم میں نہیں ہوگا۔ قربان جائیے، آپ فرماتے ہیں جب وہاں پہنچے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ ونور اللہ برکاتہ اکثر و بیشتر عصر کی نماز کے بعد تھوڑا چائے کا وقفہ لیتے، باہر آنے جانے والوں کے لیے ملاقات کا سلسلہ رہتا اور بات چیت ہوتی، لوگ مسائل پوچھنے کے لیے آتے، ان کے جوابات دیتے، گفتگو ہوتی، تو اسی وقت کے اندر وہ سر ضیاء الدین اپنا میتھ کا مسئلہ لے کر گئے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے چائے کے لیے بولا، انہوں نے کہا کہ سر ہم ایک بہت بڑے مسئلے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں، آپ کہیں آپ کے بارے میں آتے، آپ کھڑے تھے، اپنے فرما بولو کیا مسئلہ ہے؟ حضور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کے لیے ہمیں سکون کے ساتھ الگ سے بیٹھنا پڑے گا، تسلی اور تشفی کے ساتھ میری بات کو سنیں، کوئی ایک چھوٹی موٹی بات تو نہیں کہ آپ کو بولا حل کر دیں۔ اعلیٰ حضرت نے پھر فرمایا نہیں بتائیں آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ تو اب انہوں نے ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ان کے سامنے چائے رکھی کہ آپ چائے پیو اور مجھے مسئلہ بتاؤ، تو چائے رکھی گئی، انہوں نے مسئلہ بیان کیا، ابھی چائے ختم ہی نہ ہوئی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے میتھ کا تسلی تشفی بخش جواب عطا فرمایا، تسلی اور تشفی بخش، اور وہ جس طرح رہ گیا حیران و پریشان، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا وہ مقلد بن گیا، ماننے والا بن گیا، معتقد بن گیا، کہنے لگا میں تو یہ سمجھتا تھا یہ مولانا لوگوں کو کیا پتا، مسائل ہم جانتے ہیں، علوم ہم جانتے ہیں، فنون ہم جانتے ہیں، یہ میتھ کا مسئلہ تھا آپ کیسے جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی عالم دین ہو جب تک وراثت کو نہ جانے وہ عالم نہیں بنتا، اور جب تک وہ ریاضی نہیں سیکھتا وہ وراثت کو کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ مرنے کے بعد اگر کوئی انسان فوت ہو جائے، اگر کوئی مفتی صاحب کے پاس جائے کہ میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، ہم اتنے بہن بھائی ہیں، ہمارا حصہ کتنا آئے گا، تو اس عالم دین کو قرآن سے وراثت کے مسائل نکالنے ہوتے
یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی آپ کے علم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنے والد گرامی کے پاس اصول فقہ کی ایک بہت بڑی کتاب ہے، یعنی کتاب تو دیکھنے میں چھوٹی ہے لیکن مشہور کتاب جس کا نام ہے مسلم الثبوت ایک کتاب ہے، اور یہ ادق ہے، بہت بڑی کتاب ہے، اس کو ہر عام آدمی پڑھا بھی نہیں سکتا۔ حقیقت بات یہ ہے ہر عام آدمی، بڑے تجربہ کار آدمی اس کو پڑھاتا ہے، جس نے علم کے اندر اپنی زندگی وقف کر رکھی ہو اور اس کو پڑھانا آتا ہو، حقیقت کے اندر مسلم الثبوت کو پڑھا سکتا ہے۔ اور مسلم الثبوت آدمی اگر پڑھ رہا ہو نا، مسلم الثبوت ہے اصول فقہ کے اندر قرآن سے بات ہوتی ہے، حدیث سے بات ہوتی ہے، اجماع امت سے بات ہوتی ہے، کیا سے بات ہوتی ہے، لیکن جب انسان مسلم الثبوت پڑھ رہا ہوتا ہے، پڑھنے سننے والے کے درمیان اگر تھوڑا بہت علم جاننے والا جا کر بیٹھ جائے، وہ یہ سمجھے گا کہ یہ علم منطق پڑھ رہے ہیں، یہ تو سارے سغرے پورے کی بات ہو رہی ہے، یہاں تو موضوع معمول کی بات ہو رہی ہے، یہاں تو یا قضیہ حملے کی بات ہو رہی ہے، موجبہ کی بات ہو رہی ہے، یہ تو قضیہ نقیضہ کی بات ہو رہی ہے، یہ نقیض کی بات اکثر یہ اصول فقہ کیسا ہے؟ تو اس کے اندر مکمل بحث ہوتی ہے، وہ ساری علم منطق کی چل رہی ہوتی ہے، آدمی سن کر حیران رہتا ہے، کیونکہ ایک بات ایک جزئی وہ اصول فقہ کی ہوتی ہے، اس میں سارے مناطق کے پھر منطق کے سوالات چل رہے ہوتے ہیں، جوابات چل رہے ہوتے ہیں، کلیات کی بات ہوتی ہے، جزیات کی بات چل رہی ہے، کبھی نو کی بات چل رہی ہے، کبھی اس کے بعد فصل کی بات چل رہی ہوتی ہے، اور کبھی جنس کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے، اور کبھی خاصہ کے اوپر بات ہوتی ہے، کبھی عرض عامہ کے اوپر بات ہو رہی ہے، ساری منطق کی بات چل رہی ہوتی ہے۔ وہ جو کتاب تھی آپ کے والد گرامی جب پڑھا رہے تھے نا، تو اس کتاب کے اوپر ایک اشکال نظر آیا آپ کے والد گرامی کو، اعتراض، یعنی کہ اس متن کے اوپر اس عبارت جو اصل عبارت ہوتی ہے کتاب اس کو متن کہتے ہیں، اس کی بھی ایک شرح ہوتی ہے، وضاحت ہوتی ہے، متن کے اوپر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے والد گرامی کو ایک اعتراض سمجھ میں آیا، اپنے ہاتھوں سے کتاب کے حاشیے میں اس متن کے اعتراض کا جواب لکھ کے رکھ دیا۔ اعلیٰ حضرت کے والد گرامی نے اس اعتراض کا جواب کہ متن کے اوپر یہ اعتراض بنتا ہے، مسلم الثبوت جیسی کتاب ہے، اتنی بڑی ضخیم کتاب ہے اور اتنی ادق کتاب ہے، لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے دیکھا، متن کی طرف بھی دیکھا، شرح کی طرف بھی دیکھا، اپنے والد کے جواب کی طرف بھی دیکھا، دوسری سائڈ میں یہ لکھ کے رکھ دیا اگر متن کی عبارت کو یوں کر کے پڑھا جائے تو اعتراض بنتا ہی نہیں ہے، میں نے جو چھوٹا جملہ کہا نا، یہ بات یقیناً آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہوگی، کیونکہ وہ بریک بحث اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے والد گرامی ان کے استاد ہیں، مسلم الثبوت جیسی ہم کتاب پڑھا رہے ہیں، اور جہاں ایک اعتراض بنتا ہے ان کا جواب آپ نے حاشیے میں لکھ کے رکھ دیا، یہ اعتراض کا یہ جواب بنتا ہے، اس عبارت پر یہ اعتراض بنتا ہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس جواب کو دیکھا، پڑھا، متن کی عبارت کو لکھا، اگر اس عبارت کو اس طرح نہیں بلکہ کبھی عبارت معلوم کے سیغے پڑھے جاتے ہیں، کبھی مجہول کے سیغے پڑھے جاتے ہیں، فرمایا اگر متن کو اس طرح پڑھ دیا جائے تو یہ کسی قسم کا اعتراض بنتا ہی نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے والد گرامی جان گئے یہ میرا بیٹا پڑھتا تو مجھ سے ہے لیکن ایسے پڑھتا ہے جیسے کبھی کبھار مجھے پڑھا رہا ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں ایسے پڑھتا ہے جیسے مجھے کبھی کبھار پڑھا رہا ہوتا ہے، میں کچھ کہتا اور یہ آگے سے جواب کچھ دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی یہ بچپن کی عادت کریمہ تھی، تقویٰ آپ کا معیار تھا، طہارت، بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے جاتے تو عام بچوں کی طرف وقت ضائع نہیں کرتے تھے، کھیل کود کے اندر مہارت نہیں، کھیل کود کی طرف دلچسپی نہیں ہے، بچے کھیلنے چلے جاتے، وہ نماز کی طرف، نوافل کی طرف، تقویٰ کی طرف مکمل طور پر تقویٰ حاصل کرنے والے، یہ بات ہے بچپن کی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں بچپن کے عالم کے اندر آپ کو پتہ ہے بچے انسان کے جسم پر کپڑا تک بھی نہیں ہوتا، بچپن کا عالم ہوتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے جسم میں کپڑا تک نہیں ہوتا، اور کپڑا نہ ہونا کوئی عیب بھی نہیں سمجھا جاتا، بچہ جو ہوا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بچپن کے عالم کے اندر جب چھوٹی سی عمر تھی آپ کی، چھوٹی سی عمر کے اندر آپ نے صرف کرتا پہنا ہوا، شلوار نہیں پہنی ہوئی، صرف کرتا پہنا ہوا ہے، اور سامنے سے کچھ عورتوں کا گزر ہوا، عورتوں کا گزر ہوا تو فوراً آپ نے
آنکھوں کو چھپایا اور کپڑا نیچے پہنا نہیں ہوتا، تو عورتوں نے طنزیہ انداز کے اندر بولا یہ بچہ بھی کیسا ہے. بچے کے ساتھ ہر بندہ مذاق بھی کر لیتا ہے. بچہ جو ہے دیکھو یہ کیسی شرم حیا کر رہا ہے، جس چیز سے شرم حیا کرنی چاہیے اس سے نہیں کر رہا، اور اپنی آنکھوں کو چھپا رہا ہے، یعنی اپنی شرم کا تو ظاہر کر رہا ہے، اپنی آنکھوں کو چھپا رہا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کپڑے کو رکھ کر فرمایا کہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، یہ بات بھی قابل توجہ ہے، گناہ کا آغاز ہمیشہ آنکھ سے ہوا کرتا ہے. اگر آنکھ صاف ہو تو شرمگاہ بھی انسان کی گناہ سے محفوظ رہتی ہے، اور پہلے نگاہ اٹھتی ہے. انسان کے دماغ کے اندر، دل و جان کے اندر ایک وسوسہ پیدا ہوتا ہے. جب وہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے وہ انسان کو گناہوں کی طرف برانگیختہ کر دیتا ہے. اگر انسان اپنی نگاہوں کو محفوظ رکھ لے، غیر محرم کی طرف نہ دیکھے، تو نگاہ بھی محفوظ رہتی ہے، دماغ بھی محفوظ رہتا ہے، اور انسان کا جسم بھی محفوظ رہتا ہے، شرمگاہ بھی محفوظ رہتی ہے. یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو بچپن کے اندر یہ باتیں کس نے سکھا دی؟ ابھی تو چھوٹے تھے، ابھی عمر ہی نہیں تھی اتنی کہ آپ نے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی کر دی کہ جو ایک بہت بڑا عالم اور اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑا صوفی جو تصوف کے مقام پر فائد ہوتا ہے، اتنی بڑی باتیں تو وہ بھی نہیں کرتا. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا کہ تم نے شرمگاہ کی طرف دیکھ کر، یعنی اعتراض، آپ بچے تھے، چھوٹے بچے تھے، اس پر قابل اعتراض کی بات نہ تھی. یہی بات ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ کو متعلق آتا ہے کہ ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا سید دیدار علی شاہ. سید دیدار علی شاہ جو تھے، اعلیٰ حضرت کا نام سنتے اور آپ کے ایک مرید خاص سے مولانا سید نعیم الدین، مولانا سید نعیم الدین دیدار علی شاہ صاحب کو کہتے کہ چلے نا کبھی ہمارے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی زیارت کر کے آتے، چلو نا ان کی زیارت کر کے آتے. ان کی زیارت کر کو وہ بلاتے رہتے تھے. سید دیدار علی شاہ صاحب کہتے یار میں نے یہ سنا ہے وہ بندہ پٹھان ہے، طبیعت کا بڑا سخت ہے، لہجہ اس کا بڑا کرخت ہے، اس لیے میں اس کے پاس جاتا نہیں ہوں. نعیم الدین نے کہا کہ وہ سخت ضرور ہیں، لیکن الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، ان کی سختی صرف دشمنان رسول کے لیے ہے. جو عاشق رسول چلا جاتا ہے اسے دل و جان سے استقبال کرتے ہیں. ان کی سختی نظر آتی ہے. ان کی پوری زندگی جو قلم اٹھا، آپ کی جو تحریک تھی وہ عشق رسول کی تحریک تھی. آپ نے کلام لکھا، آپ نے قرآن پاک کا ترجمہ کنز الایمان لکھا، بہت ساری کتب آپ نے لکھی، 1000 سے زائد کتب کے وہ مصنف ہو گئے. فرمایا کہ آپ سخت ضرور ہیں، لیکن آپ کے قلم کے اندر لوگوں نے جو سختی کا معاملہ وہ سمجھا نہیں ہے. آپ کی سختی آپ کی ذات کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ اس حدیث پاک کو تلاوت کر کے لوگوں کو یہ بتاتے ہیں. سرکار نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین. کوئی مومن اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، بہن بھائیوں سے بڑھ کر، پورے خاندان سے بڑھ کر جو رسول اللہ سے محبت نہیں کرتا وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے پوری زندگی کے اندر آپ کے قلم نے یہی کام کیا، عشق رسول کا درس دیا، محبت رسول کا درس دیا، اور جو عاشق رسول آئے ان کا استقبال کیا. اور اگر کوئی گستاخ رسول آئے آپ نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. یہ کون ہے؟ فرمایا یہ بدبخت ہے جو سرکار کا غلام نہیں ہے. جو سرکار کا غلام ہے حقیقت میں ہمارا امام ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت وہ علم دیا کرتے تھے. اور علم کے اندر اگر دیکھا جائے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے نائب اکبر نظر آتے تھے، اور طریقت کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی کے نائب اکبر نظر آتے تھے. حقیقت بھی آپ میں جمع تھی، طریقت بھی آپ میں جمع تھی، شریعت بھی آپ میں جمع تھی. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا تھا نا، آپ فرماتے ہیں کہ اگر من تصوف ولم یتفقہ فقد تزندہ، جس نے صرف تصوف سیکھا نا تو علم نہیں سیکھا، فقہ نہیں سیکھا، وہ زندیق بن گیا. اور جس نے تفقہ ولم یتصوف، فقہ کو تو سیکھ لیا، ظاہری علم کو سیکھ لیا، باطن علم کو سیکھا، فقط تفسق، وہ فاسق ٹھہرا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ. فرمائے ومن جمع بینہما، جس نے ان دونوں کو جمع کر لیا، فقط تحقق، وہ حقیقت کو پا گیا، وہ تحقیق کو پا گیا. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ظاہری علوم پر بھی دسترس رکھتے تھے اور باطنی علوم پر بھی دسترس رکھتے تھے. اللہ رب العزت نے ظاہری شریعت کے اندر آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ کا نائب اکبر بنایا تھا، اور طریقت
کے اندر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا تھا۔ شریعت میں بھی مہارت، طریقت میں بھی مہارت، اور پھر تقویٰ آپ کی مثال آپ تھا۔ اس لیے سید دیدار علی شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے پہلے تو انکار کیا، میں نے پہلے، یہ آپ کی کرامت کے اندر بات ہے، پہلے تو میں نے انکار کیا کہ میں نہیں جاتا، وہ بڑے سخت آدمی ہیں لہجے کے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم پہنچے، مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی یا مولانا سید نعیم الدین جن صاحب تھے، وہ باوضو تھے، عصر کی نماز کا وقت تھا، وہ سیدھے گئے ڈائریکٹ وہ نماز کے ساتھ مل گئے۔ اور سید دیدار علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ابھی وضو کرنا تھا، میں وضو کرنے چلا گیا، وضو کرنے کے دوران ہی جماعت ختم ہو گئی، جماعت کا وقت ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تاجدار بریلوی رحمۃ اللہ تعالی آپ نماز پڑھا رہے تھے۔ نماز پڑھانے سے جب فارغ ہوئے، مولانا سید نعیم الدین کی کچھ رکعتیں باقی تھیں، وہ پیچھے کھڑے ہو کر اپنی نماز کو مکمل کرنے لگے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مصلی سے باہر نکلے، سامنے میں آ گیا، سیڑھی پر میں ملا۔ سید دیدار علی شاہ صاحب کہتے ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو پتہ چل گیا کہ میں سید زادہ ہوں۔ اعلیٰ حضرت کی یہ خاصیت تھی، آل رسول کی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے، آل رسول کا بڑا احترام کرتے تھے، ان کو خصوصیت کے ساتھ وقت دیا کرتے تھے۔ ان کو پتہ چلا سید دیدار علی یہ سید ہیں، آل رسول ہیں، تو آپ نے ان کو ملے بڑی عاجزی اور ان کے ساری کے ساتھ۔ تو سید دیدار علی صاحب کہتے ہیں میں نے پوچھا حضور آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو آپ نے جواب دیا میں ذات کا پٹھان ہوں، طبیعت کا تو بہت سخت ہوں۔ یعنی جو بات میں پہلے کہا کرتا تھا نا، انہوں نے وہ پہچان لی بات کہ یہ میرے بارے میں یہ خیال رکھتا ہے۔ فرمان لگے میں ذات کا پٹھان ہوں، طبیعت کا تھوڑا سخت ہوں، لیکن سید آپ تو ہمارے سردار ہیں نا، آپ تو سید ہیں نا، آپ تو ہمارے سردار ہیں۔ یعنی وہ فرمان لگے کہ میرے دل کے اندر بجلی چلنے لگ گئی، میں حیران اور اس طرح رہ گیا، یہ وہ بات ہے میں نے جو سید نعیم الدین کو بتائی ہے، وہ تو ابھی نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی تو بقیہ نماز باقی ہے، اور میں حیران ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب وضو خانے کی طرف گیا نا، وضو کرنے لگا تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے مدرسے کا ایک نابالغ طالب علم کھڑا تھا، چھوٹا بچہ نابالغ۔ اس نابالغ بچے نے کہا سید دیدار علی شاہ صاحب کو، حضرت صاحب وضو کا پانی استعمال کر رہے ہیں کنویں کا، آپ کو اجازت تو لینی چاہیے نا۔ بچہ ہے نابالغ بچہ، تو وہ مسئلہ بیان کر رہا ہے کہ آپ کو اجازت تو لینی چاہیے نا۔ تو سید دیدار علی صاحب کہنے لگے کہ اچھا بیٹا ایسا کرو کہ مجھے اجازت دے دو، میں وضو کر لوں۔ بچے نے پھر سوال کا جواب دیا کہ آپ کو پتہ ہے نا جو نابالغ بچہ ہوتا ہے وہ اپنی شے کا بھی مالک نہیں ہوتا، تو میں کیسے آپ کو اجازت دے سکتا ہوں؟ سید دیدار علی شاہ صاحب میں حیران رہ گیا کہ سنا کرتا تھا اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہیں، ان کے مدرسے میں رہنے والے نابالغ بچوں کا بھی فقہی مقام یہ ہو جایا کرتا ہے، وہ بھی اعتراض و جواب کرتے ہیں، وہ بھی سوال کرتے ہیں، وہ بھی گلوگال کرتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ نے فرمایا کہ طبیعت کیا، میں قوم کا پٹھان ہوں، ذات کا پٹھان ہوں، لیکن طبیعت کا سخت ہوں، لیکن تم تو سید ہو، آل رسول ہو۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ نے علم مکمل حاصل کرنے کے بعد آل رسول آپ کے پیر زادہ، آپ کے پیر گھرانہ تھا، ان کی جا کر بیعت ہوئے۔ آل رسول ایک بہت بڑے ولی کامل تھے، ولی کامل کے بعد جب لوگ جاتے تھے نا تو کئی سال تک آپ مجاہدہ کرواتے، کئی سال تک ان کے چلے کرواتے، 4-5 سال کے بعد ان کو خلافت عطا کر دیتے، 4-5 سال جب بھی مناسب سمجھتے، وقت مناسب ان کو خلافت دے دیا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تاجدار بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، جن کے بارے میں نے آپ کے ابتدا میں بتایا کہ ماہ رمضان کے اندر روزانہ ایک پارہ حفظ یاد کرتے تھے، صبح میں یاد کرتے تھے، شام میں تراویح میں سنا دیا کرتے تھے۔ وہ آپ کا علمی مقام تھا، اللہ رب العزت نے کم عمر کے اندر آپ کو فقیہ بنا دیا، ایک مفتی بنا دیا، دارالفتہ کے اوپر بیٹھ گئے۔ وہی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جب سید آل رسول کے بعد جا کر بیعت ہوتے ہیں، لوگوں نے دیکھا ادھر بیعت ہونے والا بھی یہ بھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہے، تاجدار بریلوی ہیں، مجدد دین و ملت ہیں۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، سرکار نے فرمایا میں نبی آخر زمان، میں خاتم النبی ہوں، میرے بعد نبی نہیں آئے گا، لیکن ہر 100 سال کے بعد ایک نیا مجدد آئے گا جو دین کے اندر کوئی کمی ہو چکی ہوگی، کوتاہی ہو چکی ہوگی، وہ اس دور کا مجدد ہوگا، وہ
وہ دین کے اندر جو فساد اور بگاڑ پیدا ہو چکا ہوگا وہ اس کو اگر وہ درست کرے گا۔ اور 14ویں صدی کے بالاتفاق اگر مجدد تھے تو وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تاجدار بریلوی رحمۃ اللہ علیہ متفق علیہ، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہمارے علماء اہل سنت و جماعت یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا جو ایمان، ہمارا مسلک اعلیٰ حضرت کے نام پر ہم کو اپنا امام مانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی پہچان ہی حقیقت کے اندر سنیت ہے، اور جو ان کو نہیں مانتا وہ غیر سنی ہے۔ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے عشق رسول کے اندر وہ مقام حاصل کیا جو کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بارے میں بتا رہا تھا، جب آل رسول کی بیعت کر لی نا، آل رسول نے کسی کو 4 سال، کسی کو 5 سال مجاہدہ کرایا، کتنے چلے کراتے، لیکن جیسے ہی اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ آپ نے اسی وقت جا کر بیعت کی، وہ بیعت بھی کر چکے، بیعت کے ساتھ ساتھ اسی وقت خلافت بھی عطا فرما دی، اپنی سند بھی عطا فرما دی، اور اپنی دستار فضیلت بھی عطا فرما دی، اور اپنا جو جبہ پہنا تھا نا قبا، وہ بھی اتار کے آپ کو خرقہ بھی عطا فرما دیا۔ مریدین بیٹھے تھے، معتقدین بیٹھے تھے، حضور یہ پہلی مرتبہ دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ 5 سال تک آپ کے پاس مجاہدہ کرتے ہیں، پھر آپ جا کر ان کو خلافت دیتے ہیں۔ آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، آپ فرمایا ہاں اکثر لوگ جو میرے پاس آتے ہیں وہ کپڑے ناپاک لے کر آتے ہیں، چادریں گندی لے کر آتے ہیں، گندی چادر سے مراد گناہ کی مراد ہے، عقائد کی بات ہے، علم کی بات ہے، وہ چادریں گندی لے کر آتی ہیں، مجھے 4-5 سال تک ان کو دھونا پڑتا ہے، جب ان کو صاف کر دیتا ہوں پھر میں اپنی خلافت عطا کر دیتا ہوں۔ یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، یہ الشیخ احمد رضا، یہ نوران رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس کے بارے میں بتائیں، یہ جو مرد آیا ہے اس کا ظاہر بھی صاف ہے، اس کا باطن بھی صاف ہے، بلکہ میں نے اس کو جو خلافت عطا کی ہے، آج مجھے اطمینان قلبی نصیب ہو گئی ہے کہ ایک واحد بندہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہے جس کو میں نے خلافت دے کر بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کروں گا۔ اس لیے کہ قیامت کے دن جب رب ذوالجلال مجھ سے پوچھے گا، اے آل رسول بتا میں نے تجھے بہت بڑی نعمتوں سے مالا مال کیا تھا، تو دنیا کے اندر میرے لیے کیا لے کر آیا ہے؟ آل رسول کہتے ہیں کہ میں اسی وقت اعلیٰ حضرت اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ کے بلکہ عالم تھے، عاشق رسول تھے۔